جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو، جو رکن بھی ہے اس کمیٹی کے جو مذاکرات کر رہی تھی کشمیر کے اندر، تو ان سے جانتے ہیں کہ نئی ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور یہ جو سیاسی گہما گہمی ہم سن رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، کن باتوں پر جو ہے وہ آگے اس میں ممکنات ہیں، اور پلس جو پیش رفت ہے اس کے حوالے سے بھی کائنڈلی ذرا بتائیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھا، کیونکہ اب تو لگتا ہے ایسا ہے جیسے ہر بات جو ہے وہ روڈز پر سیٹل ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، تو کہیں دوبارہ کوئی ایسا ماحول تو نہیں بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو سوال کا آپ کا پہلا حصہ ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد جموں و کشمیر، اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی نامزد کردہ کمیٹی تھی جس میں 5 وفاقی وزراء تھے، اور اس کے ساتھ 2 سینئر ممبران پاکستان پیپلز پارٹی کے، راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم اور قمر زمان قاہرہ صاحب جو کہ سابق وزیر ہیں امور کشمیر کے، اس پر مشتمل یہ مذاکرات ہوئے، اور ان کی کال جو ہے وہ 29 سپٹمبر کی تھی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ قیمتی انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا تصادم اس کے نتیجے میں، اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ یہ تناؤ اور یہ تصادم کی کیفیت بڑھ سکتی ہے، تو فوری طور پہ ہمیں یہ ڈائریکشن دیں، اور ہم مظفر آباد جو ہے وہ اس وقت زمینی راستے بند تھے تو بذریعہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ گئے، اور 3 دن کے مذاکرات کے بعد ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط کیے گئے، جو کہ ہماری جو یہاں پہ وزراء کی کمیٹی اور اس کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ اور ہمارے وہاں پہ جانے کا مقصد کیا کہ ہم بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس میں اور جو مظاہرین ہیں ان کے بیچ میں ایک آپ یہ کہیں کہ میڈیٹر کا رول ادا کرنا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گارنٹر کا رول ادا کرنا، فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا، یہ بات ہم کئی دفعہ میڈیا پہ کر چکے ہیں۔ اب جو 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بتدریج اور عین جس طرح کے طے کی گئی تھی چیزیں اس کے مطابق ان شکوں کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بڑی واضح ڈائریکشن ہے کہ جو چیزیں طے کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور وہ یقینی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام مطالبات کا تعلق عوامی ایشوز کے ساتھ ہے۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں اور کن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تھوڑی سی مزید تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ وہاں پہ بات ہوئی ہیلتھ کارڈ کی، جو ہم نے کہا کہ ضرور جس طرح پاکستان میں بھی ہیلتھ کارڈ جو ہے یہاں پہ پاکستان کے شہریوں کو دیا گیا تو وہاں پہ بھی ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے، اس کے لیے رقم مختص کر دی گئی ہے، ڈائریکٹیو جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اس کی جو فائنل اپروول ہے وہ اب جو آزاد کشمیر کی کابینہ ہے اس نے دینی ہے، اور اب اس کے ایجنڈے پہ ہے۔ تو متوقع ہے کہ جب اگلی میٹنگ انشاءاللہ کیبنٹ کی ہوتی ہے آزاد جموں و کشمیر کی، تو کیبنٹ اسے اپروو کر دے گی اور وہ عمل درآمد اس پہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیونکہ اس میں ٹائم لائنز جو ہے وہ دی گئی تھی اور اس میں کچھ اسپیسیفک ڈیمانڈز تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کا بھی اگر کائنڈلی بتا دیں، کیونکہ اس میں پونچھ اور مظفر آباد کے اندر جو نئے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری بورڈز کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی کائنڈلی بتائیں۔ جی میں اسی پہ آ رہا تھا، میں ایک نقطہ کر کے آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کس ایشو کے اوپر کیا کیا چیز ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہیلتھ میں جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں، جو ہمارے تحصیل اور ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر ہاسپٹلز ہیں، ان میں مشینری اور اپ گریڈیشن کی جو فراہمی ہے یقیناً وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ جو ایک سرکاری پروسیس ہوتا ہے جس میں ٹینڈرنگ ہے، جس میں ایشوئنس آف فنڈز ہیں، اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ٹینڈرنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پروسیس شوڈ سٹارٹ، اور اس کے بعد جو لیگل اس میں فارمیلٹیز ہیں، جو قانونی اس میں آپ یہ کہیں کہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے اور اس پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، بورڈز کی بات کی، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی ڈائریکٹیوز ہونے ہیں، کوئی کیبنٹ اپروولز ہونی ہیں، تو یہ بات بھی انیشیٹ ہو چکی ہے، اور ہم سے زیادہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہمارے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھی ہوں، ہمارے وہاں پہ کیبنٹ ممبر ہوں، یہ ہم سے زیادہ معلومات وہ بھی رکھتے ہیں کہ کون سی چیز کس جگہ کے اوپر پہنچی ہے۔ اب اسی طرح جو منگلا
جب اپرائزنگ ہوئی ہے منگلا کی تو اس کے جو متاثرین تھے ان کے حوالے سے بھی انیشیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے ان تمام اقدامات کی کہ جو وہاں پہ وعدے کیے گئے تھے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ بجلی کا جو ٹیرف ہے اس کے معاملے میں بھی جو باتیں طے کی گئی ہیں اس پہ بھی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. کل جو ہمارا مذاکرات کا دور یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہے اس میں دونوں طرف سے جو پیش رفت اس معاہدے کے نکات کے مطابق ہوئی ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا جی. اور یہ بتایا گیا ہے وہاں پہ ہمارے سامنے جو رکھی گئی جو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر بھی وہاں موجود تھے. اب مثال کے طور پہ ایک سندوتی جو روڈ ہے اس کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کی گئی ہے جو کہ جو پرائم منسٹر ہیں ہماری امور کشمیر کے امیر مقام خان صاحب انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں مینیج کروں گا تھرو پلاننگ منسٹری آف پاکستان. اب یقیناً اس کے لیے آپ کو وہاں پہ فیزیبلٹی چاہیے, وہاں پہ آپ کو اس کا PC1 بننا ہے, اپروولز ہونی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہیں اور وہاں پہ کئی ایسے نکات ہیں جس میں مالی سال درج ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ موجودہ مالی سال میں ہوگی. اور ابھی جو میرپور ایئرپورٹ کی بات ہے اب یہ پرائم منسٹر صاحب نے ان تمام واقعات سے پہلے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے آرڈر کر چکے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ہے فوری طور پہ اس کی فیزیبلٹی بنائی جائے. اور اس کے لیے جو ہمارا پاکستان کا ڈائسپورا ہے کشمیر کا خاص طور پہ یو کے میں ان کے تو جو آنریبل ممبرز ہیں پاکستانی یو کے پارلیمنٹ کے انہوں نے یہاں آ کے ہمارے آج سے 2-3 مہینے پہلے جو لارڈز ہیں انہوں نے آ کے شکریہ ادا کیا کہ جی یہ بہت ہماری پرانی ڈیمانڈ تھی اور اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکشن لیا ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ میں آپ کو مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں آزاد کشمیر ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. یہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پیپل آف پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں. پاکستان نے انڈیا سے آزاد کشمیر کے حوالے سے جنگیں لڑی ہیں. آج بھی جو LOC ہے وہاں پہ ہمارے جوان جو ہیں وہ سینہ تان کے حفاظت کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان کی اسی طرح آزاد جموں و کشمیر کی ہم انہیں الگ نہیں سمجھتے. اور دفاع جتنا آزاد کشمیر کا جتنا پاکستان کا دونوں ہمارے لیے برابر ہیں. تو ہماری یہ پرائرٹیز میں شامل ہے. ڈیمانڈز ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈز کو مانا جائے گا تو اس سے پولیٹیکل کیا کانسیکوینسز ہیں. ہم پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ فیصلے کیے جو ریاست کے لیے بہتر تھے. آزاد کشمیر میں بھی وہ فیصلے کیے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں جو ریاست کے لیے بہتر ہیں, جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے. یہ تو چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, دیگر کئی اور ایسے نکات ہیں کہ جن کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے انشاءاللہ. اور اگلی میٹنگ یہ آخری بات میں آپ کو بتا دوں وہ انشاءاللہ 15 نومبر تک یا اس سے پہلے ہوگی اور وہ ہم مظفرآباد رکھیں گے. میں اور امیر مقام خان صاحب جہاں سے جو 2 رکنی گزرا اس کمیٹی کے ممبر ہیں ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پہ انشاءاللہ جو باقی ممبران ہیں چاہے ایکشن کمیٹی کے ہوں, ہمارے چیف سیکرٹری ہوں, دیگر ہمارے سیکرٹریز ہوں, ان کی اویلیبلٹی وہاں پہ چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اگلی میٹنگ انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی اور مزید ان دنوں میں جو اس میں پروگریس ہوگی اس کا جائزہ لیا جائے گا.